جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے کے نال چند لمحی گفتگو آپ سے گوش گزار کرانا کیونکہ جمادی الاولیٰ شریف کا مہینہ اختتام کے قریب ہے اور اس سے مہینے کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کیتا گیا اور اس مناسبت کے حوالے نال چند گزارشات آپ کے فضائل، آپ کے مناقب اور آپ کی شہادت کے حوالے نال، اور اس موضوع کا میں انتخاب اس وجہ تو کیتا ہے تاکہ سارے احباب کو ان چیزوں کی سمجھ آئے، پتہ لگے کہ صحابہ کرام کتنے دلیر سن اور کس لحاظ نال حضور کی عزت و ناموس تے پیرا دینے سن، اور دین کی خاطر صحابہ کرام نے ہر قسم کی قربانی دینے تو دریغ نہیں کی تھی، ہر جگہ تے جتنے ضرورت پئی ہے بے دھڑک میدان میں اندر اتار گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر یہ کوئی عام صحابی نہیں، خاندان کے لحاظ نال بھی بڑے عظیم خاندان نال تعلق ہے، اور حضرت عبداللہ جڑے اشرا مبشرہ صحابہ وچوں حضرت زبیر بن عوام سن، انہوں نے بیٹے حضرت عبداللہ سن، اور اگر ماں کے لحاظ نال دیکھا جائے دوہاڑی میری ماں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بڑی بہن حضرت سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا دے آپ شہزادے سن، یعنی رشتے کے لحاظ نال دیکھا جائے تو ام المومنین حضرت عائشہ آپ دی خالہ لگدیاں حضرت عبداللہ دیاں، اور اگر اس لحاظ نال دیکھا جائے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑی حضور دی پھپھو جان نے، او حضرت زبیر بن عوام کے حضرت زبیر سن، اور انہاں دے جڑے والد گرامی سن انہاں دے عقد نکاح کے اندر حضور دی پھپھو جان حضرت صفیہ سن۔ اگر اس لحاظ نال دیکھا جائے کہ حضرت صفیہ کے جڑے خامد نے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار نے، اور ان لحاظ نال دیکھا جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک رشتے دے لحاظ دے نال حضرت عبداللہ دے خالو بھی لگتے، اور ایک رشتے دے لحاظ نال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جڑے نانا جان رشتے چ ویکھیا جائے انہاں دا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی سبحان اللہ، رشتہ داری کے لحاظ نال حضور نال بڑا گہرا تعلق سی، اور اگر حدیث مبارکہ پڑھیا جائے تے جڑی خالہ ہوندی ہے اس نو ماں دے درجے چ رکھیا جاندا ہے، تے حضرت عبداللہ کی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ، اور حضرت عائشہ کے خامن جانے جانا جانے کائنات جانے جہان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس لحاظ نال خالو لگے، اور بہت زیادہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حضور کے گھر کے اندر آؤں جان سی، اور بچپن تو ہی زیادہ تر ام المومنین حضرت عائشہ کی تربیت جو ہے تے ام المومنین کا گھر وہی ہے جڑا مصطفیٰ جان رحمت ہے، کہ حضرت عبداللہ اور جنہ تربیت ہی مصطفیٰ جان رحمت کو حاصل کی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تو پیدا ہوئے نا، صرف نگاروں نے لکھا ہے کہ جب سرکار
مکہ شریف تو ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے کے آئے. جب حضور مدینہ پاک تشریف لے کے آئے تے اس بات نے بھی کیا کہ ہجرت تو بعد 20 مہینے کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور بعد نے لکھا ہے کہ ہجرت والے پہلے سال ہی آپ کی ولادت مدینہ پاک کے اندر ہوئی ہے. لیکن یہ خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ چن کہ جب حضور مدینہ پاک تشریف لے کے آئے تے جڑے مدینے کے اندر رہن والے آل یہود سان انہوں نے مدینے کے اندر ایک افواہ پھیلا دی اور افواہ پھیلائی کہ اے جڑے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے اور ان کی تعداد بھی بڑی خاص مخصوص کی تعداد کے اندر کلمہ پڑھیا ہے، انہوں کی اصل نے جادو کروا دیتا ہے. لہذا اس جادو کے نتائج اور جادو کا اثر یہ ہوئے گا کہ ہوں مسلمانوں وال اولاد نہیں ہوئے گی. جب مسلمانوں اولاد کوئی نہیں ہوئے گی، اے چند لوگ نے انہوں نے سنی ختم کر دیں گے، اور اے افواہ مدینہ پاک کی سرزمین سے جب حضور تشریف لے کے آئے تے یہود نے اے افواہ مدینے کے اندر پھیلا دی. ان مسئلے کو نہیں مسلمانوں نے نمٹنے دا، انہوں نے کو اولاد ہونی کوئی نہیں، انہوں نے سلسلہ بند ہو جائے گا تے لہذا اساتے ہی راج رہے گا. اور ایک جو افواہ پھیلائی ادھر اللہ رب العزت نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان نواسا حضرت اسماء بنت ابی بکر کے گھر کے اندر اور حضرت زبیر کے گھر کے اندر ان ننھے جا عبداللہ کی ولادت ہوئی. جب ولادت ہوئی اگر اندازہ لایا جائے جڑے مدینہ پاک ہیں اور انسان اس قبا روایتی کی سائڈ تے اور قبا کو لے کے مسجد نبوی کا سفر میلوں دور ہے، لیکن جو ہی حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی اور حضرت عبداللہ اٹھا کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کیا گیا. اور حدیث کے اندر آتا ہے اول ما دخل فی جوفہ ریقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عبداللہ کے منہ کے اندر سب تو پہلی جڑی چیز داخل ہوئی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھوں سے عبداللہ لے کے اور کھجور لے کے حضور نے چبا کے سب تو پہلے عبداللہ کے منہ کے اندر ڈال کے حضرت عبداللہ نے گھٹی جناب محمد عربی نے عطا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محمد رسول. سب تو پہلے حضرت عبداللہ کے منہ کے اندر جڑی چیز گئی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب دہن، لعاب مبارک آپ نے کھجور کو لیا چبا کے حضرت عبداللہ نے گھٹی دیتی اور گھٹی چبائی حضرت عبداللہ نے سب کو پہلے سلمان جی کی شان اے عبداللہ بن زبیر صحابی ہے کہ جنہی ولادت کے نال اہل مدینہ اور مسلمانوں نے جشن منایا کیونکہ یہود کی سازش ناکام ہوئی. اللہ نے حضرت اسماء اور حضرت زبیر میں بیٹا دیتا اور مصطفیٰ جان رحمت نے گھٹی دیتی اور مدینے نے اس گھر پہ خوشی منائی کہ جڑا نظریہ لوگوں نے سامنے خوشی رکھتے پے اور جھوٹ ہے اے دین اسلام ہے جڑا ختم نہیں ہوئے گا قیامت کی صبح تک روشن. اور کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ جنہاں گھٹی حضور پہ دیں گے، جنہاں گھٹی سرکار دیں دے پر حضور پہ دیں دے، اور کتنے خوش قسمت ہوں گے. اور سارے کو پہلے مصطفیٰ کا لعاب جوس دے دیں. دنیا تے آئے تو مصطفیٰ کا لعاب جوس دے دیں اور اس لعاب کی یہ برکت ہے، اس لعاب کی یہ برکت ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور جلیل القدر صحابی ہے جنہیں 3 چیزوں کے اندر میں ایسا ثانی کوئی نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا پہلی چیز ہے کہ شجاعت و بہادری کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر جیسا میں کوئی نہیں دیکھا. فرمایا دوسرا عبادت جیسی ہے کرتے سان ان کی عبادت کرنے میں
کسی نہیں دیکھا اور جیٹے فصیح و بلیغ حضرت عبداللہ بن زبیر صاحب ایک فصیح و بلیغ بھی میں کسی نہیں دیکھا. یہ برکت کی دیے مصطفیٰ دے لعاب دی. مصطفیٰ دے لعاب دی برکت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے لعاب دی برکت ہے. اور آپ نے فرمایا انہاں جی میں دلیر بھی کسی نہیں دیکھا. تسی آپ کو دادا صاحب ایک ہی میں دلیر تسی گل کیا کرتے ہو؟ آپ ایڈے دلیر سان کیا آپ کا بالکل بچپنا سی, بالکل چھوٹی ساری عمر سی. چھوٹی ساری عمر کے اندر نا آپ جس طرح باہر بازار کے اندر بچے کھیلتے پہ ہوتے, جب بچے کھیلتے پہ ہوتے تو دوران کھیل سامنے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آ گئے. جب جناب سیدنا فاروق اعظم آئے گا تو جتنے بچے کھیلتے پہ سارے بچے حضرت عمر کو دیکھ کے ڈر کے نس گئے کہ آپ کا روح دب دبا اتنا سی کہ سارے نس گئے. لیکن عبداللہ بن زبیر کے جڑے امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم کو دیکھ کے اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. چلو کھڑے رہے تو حضرت عمر آپ کے قریب آئے کہ قریب آپ کے فرماندے نے وہ عبداللہ تو کیوں نہیں نسیا, باقی تو سارے نس گئے. آپ نے فرمایا میں کیوں نستا, میں کیوں نستا؟ یہاں ایس جگہ تو سائٹ ہونی ہے دو ہی وجہ سان. ایک وجہ یہ سی کہ یہاں میں جناب کو ڈر جاندہ تا سائٹ ہوندہ, تے یہاں وجہ یہ سی کہ ایک تو گزرنے کا رستہ ہو کوئی نہ ہوندہ تے میں جناب کو جگہ دینا کہ آپ گزر جاندے. انہاں دونوں وجہ جوڑ وجہ کہ ہے کوئی نہیں تے پھر میں کیوں جانا سی, میں تے اپنی جگہ تے کھڑا ہو کے موجودہ جیتے ہیں. اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل سنی نا تے گل سن کے تے امیر المومنین مسکرا پے. چھوٹے سارے سان, بالکل چھوٹے سارے سان, تے امیر المومنین مسکرا پے کہ یار کتنا دلیر آدمی ہے. اور یہ دلیری بچپن کے اندر ہے کہ ایک آدمی نے بچے کھیلتے پے سن اور زوردار ڈراؤن والی آواز نکالی. جب اس بندے نے ڈراؤن والی آواز نکالی تو سارے گھبرا کے نا نس گئے بچے. لیکن حضرت عبداللہ تمہیں کھڑے رہے, حضرت عبداللہ بن زبیر کھڑے رہے. جب کھڑے رہے نا تو تھوڑی دیر کے بعد بچے پھر آئے. آپ نے کہا تسی ڈر کے کیوں نس گئے؟ اچھا یہ کرو کہ میں تسی اپنا سردار منتخب کرو اور اسی اس بندے کا پیچھا کرنے جس نے دھان ڈرایا, جس نے کوشش کی کہ ڈران دی, اور وہ جا کے مقابلہ کرنے. اور ایک جرأت و بہادری سی بچپن کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر تھی. اور اس جرأت و بہادری کا نتیجہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں 3 سال کا سا, میں 3 سال کا سا جب غزوہ خندق ہوا. اور غزوہ خندق کا میں پورا منظر ایک پہاڑی پہ بیٹھ کے دیکھا رہا, میں ذرا جتنا ڈر نہیں لگتا رہا, بلکہ 3 سال کی عمر سی اور میں پہاڑی پہ کھلو کے غزوہ خندق کا سارا مارکا دیکھا. اور میرا خون بھی جوش مارتا سی, میرا دل کرتا سی کہ میں بھی میدان کے اندر اتر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ. عمر کتنی؟ عمر کتنی؟ بولے جی عمر کتنی؟ 3 سال عمر بچے دی تے غزوہ خندق سارا او تے پہاڑی تے بیٹھ کے دلیری نال دیکھدا پیا. اور آپ کی ماں حضرت اسماء بنت ابی بکر جناب سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہے, شہزادی ہے, اور آپ نے یہ بھی ٹریننگ کی تھی, یہ بھی تربیت فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر تھی کہ ایک آدمی بار دروازے پہ آیا, اس نے دستک دی تھی. جب دستک دی تھی آپ نے فرمایا کدھر آئے؟ انہیں کہا عبداللہ نے بلانا ہے. آپ نے فرمایا کی کام ہے؟ انہیں کہا میں عبداللہ نال کشتی کرنا چاہنا, میں عبداللہ بن زبیر نال کشتی کرنا چاہنا. آپ نے فرمایا جا عبداللہ جا کے کشتی کر. عبداللہ جب کشتی کر کے واپس پلٹ کے آئے نا تو پہلی سارے تو گل جڑی ماں نے پوچھی, انہیں کہا اچھا بھائی تو یہ دس کہ میرے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو تو کیسا پایا؟ انہیں کہا میں تینا بڑا بہادر پایا اور بڑا سخت پایا, اور آپ نے قرآن لڑائی, اس بندے کا بازو بھی توڑ دیتا اور وہ بازو اپنا لمکا کے لے کے حضرت اسماء بنت ابی بکر کی بارگاہ کھڑا ہو گیا. صاحبان جی انتشام ایک ماں تربیت بھی کرتی ہے, قیادت بھی کرتی ہے, اس کو کرتی پئی ہے کہ میرا پتر بڑا ہو کے مصطفیٰ جان رحمت کے نام کا جواب کے اندر شامل ہو جائے. اور کیونکہ اتنی زیادہ عمر نہیں سی, جدو حضور کا وصال ہوا نا ادو انہاں دی عمر 10 سال تو بھی کم سی, کیونکہ ہجرت تو بعد یہ پیدا ہوئے تو لہذا 10 سال بھی انہاں دی عمر پوری نہیں بنتی. لیکن انہاں مارکے کے اندر
3 سال کی عمر کے اندر ایمان کا ویکھیا اور لمحہ پہ لمحہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت حاصل کی تھی اور یہ اس تربیت کا نتیجہ سی. لیکن تربیت تو پہلو انہوں نے تربیت کا انداز دیکھو. سرکار کی بارگاہ چڑھا دیں, حضور کی خدمت چڑھا دیں, لیکن سرکار نہ جی محبت کرتے ان کی محبت کا بھی انداز انہیں کا سب کو انوکھا اور پیارا. کیونکہ سارے تو پہلی چیز یہ کہ بندے کے دل سے مصطفیٰ کی محبت آ جائے. اور ہیں چھوٹے سارے بچے کیونکہ سرکار کے گھر آتے رہتے, بچپن کی عمر ہے, اور آپ کی خالہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نہ ایک دن حضور کے گھر تشریف لے کے آئے. سرکار نے پچھنے لگوائے سن اور پچھنے لگوا کے پیالے کے اندر نا خون مبارک سی, اور اس خون مبارک میں حضرت عبداللہ آئے کہ آپ نے فرمایا عبداللہ بن زبیر اس طرح کر, اے میرا خون لے جا, اور خون لے جا کے کسی ایسی جگہ تے رکھا جتھے لوگوں نے نظر نہ آئے, جتھے لوگوں نظر نہ آئے اس جگہ تے جا کے میرا خون دفن کرا یا کسی ایسی جگہ تے چھپایا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے پیالہ پکڑیا, پیالہ پکڑ کے حضرت عبداللہ بن زبیر نکلے باہر جا کے دل جو خیال آیا حضور نے فرمایا کہ اس میں چھپایا تو میں ایسی جگہ تے چھپانا جب تو کسی نظر نہ آوے. اور وہ آپ نے پیالہ لیا اپنے منہ مبارک میں لایا اور مصطفیٰ جان رحمت خون مبارک سارے کا سارا یہ عبداللہ بن زبیر پیتا. حضور کا خون مبارک پیتا, خون مبارک پی کے حضرت عبداللہ بن زبیر واپس آ گیا اور ابو یعلا نے اپنی مسند کے اندر اس بات کو نقل کیا. حضرت عبداللہ بن زبیر سے جو پلٹ کے آئے حضور نے فرمایا عبداللہ کیا خون چھپا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ چھپا ہے. حضور نے فرمایا کتنے چھپا کے آئے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ کوئی خاص جگہ سے چھپا کے آئے ہیں جتنے لوگوں نے نظر نہ ہوئے. عرض کی تھی یا رسول اللہ ایسی جگہ سے چھپا کے آیا. آپ نے فرمایا کتنے؟ عرض کی تھی حضور میں آپ کا خون مبارک پی گیا اور ایسی جگہ سے چھپایا جتنے کسی نظر نہ آئے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کے بدلے سے جملہ نہیں چھاٹ فرمایا وہ عبداللہ خون کی حرام ہوتا ہے اور حرام خون تو پی گیا, ایک پلیت خون سی پلیت خون تو پی گیا. صاحبانہ کی انتشار مصطفیٰ جان رحمت نے ایسا جملہ نہیں بولا, فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر تو میرا خون پی گیا, اللہ تعالیٰ اس خون کی برکت نال تینوں طاقتور اور بہادر بھی بنائے گا اور سارے لوگوں کے اللہ کو غلبہ بھی نصیب فرما دے گا. تکبیر, حضرت عبداللہ بن زبیر حضور کا خون مبارک پی گئے اور اس طرح حضور کے صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد اور میدان احد کے اندر جب مصطفیٰ جان رحمت میں تیر لگا اور حضور کے دندان مبارک سے خون نکلا, جب خون نکلا اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے مصطفیٰ جان رحمت کا خون مبارک چوس کے نکل گیا تاکہ خون کا قطرہ زمین پہ نہ گرے, اور زمین پہ نہ گرنے کی وجہ تو سعد بن ابی وقاص پی گیا. جو سعد بن ابی وقاص نے پیتا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے سعد بن ابی وقاص تو میرے ایک خون کا قطرہ پی گیا, یاد رکھ اللہ نے تیرے کو دوزخ دلا دو حرام کر دیتا ہے. اور صاحبوں توجہ میرے ہوئے میں تیری کل سمجھانا چاہتا ہوں اے مصطفیٰ جان رحمت کا خون مبارک ہے جب سعد بن ابی وقاص بھی حضور فرمان دوزخ دلا کر حرام ہو گئی ہے, ایک خون کا قطرہ بھی دوزخ دلا کر حرام ہوتا ہے, ایک خون کا پیالہ عبداللہ بن زبیر پی گئے. مصطفیٰ جان رحمت کے خون کی برکت نال اللہ سرداری کی عطا کرے لوگوں کے اور لوگوں کے قلبہ بھی نصیب فرمائے. اور یارو جو صحابی رسول نے انہوں نے مصطفیٰ کا خون کا ایک ایک قطرہ پیون وہ کے قطرے اللہ اتنا مقام پہ دیں گے کہ جہاں سر کو لے کے پیروں تک خون رسول ہوئے, نسل رسول ہوئے, جنہی تربیت بھی مصطفیٰ کی تھی ہوئے, جنہی لمحہ پلمہ کہ مصطفیٰ جان رحمت نہ رہے ہوں اس حسن و حسین کی عظمت کا اندازہ کون لا سکتا. تکبیر, صاحبان جی نشان عجیب کر لیں, اے خون جسم کے اندر جو اس جسم جو باہر نکل جائے خون
کیا پاک ہے پلیت ہے؟ اے جسم جو باہر نکل جائے جسم کے اندر ہے، لیکن چوں ہی اس جسم جو باہر جدا ہو نہ جائے، خون پاک رہے گا پلیت ہو جائے گا، نہ پاک ہو جائے گا پلیت ہو جائے گا۔ لیکن صحابی رسول خون پیتا پیا، مصطفیٰ جان رحمت منع نہیں پہ کرتے۔ یار ہلے بھی نہ لوگن سمجھ آئے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا مقام کی ہے، صاحبہ ایک خون رہ گیا۔ حضور کی جلیل القدر صحابیہ، حضور کی خاتمہ ام ایمن، آپ سے ایک پیالہ گھر کے اندر پہ سی جن اندر حضور نے بول مبارک کی سی، ام ایمن ہوئے تیرا مصطفیٰ جان رحمت کا بول مبارک پی گیا، اور محدثین بیان کرتے ام ایمن بول پی کر مصطفیٰ منع نہیں پہ کرتے، عبداللہ بن زبیر حضور کا خون پی کر مصطفیٰ منع نہیں پہ کرتے۔ پتہ لگا مصطفیٰ کا خون بھی پاک ہے، بول مبارک بھی مصطفیٰ کا پاک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان صحابہ اکرام۔ حالے بھی مصطفیٰ کی عظمت کا لوگوں نہ پتہ چلے کہ صحابہ نے ایسے انداز کے اندر حضور کا خون مبارک پی گیا، بول مبارک پی گیا۔ یار کائنات کے اندر کبھی یہ نہیں ہوئے، لیکن پی گئے صحابہ نے محبت کر کے دسی۔ مصطفیٰ جان رحمت نہ جب محبت کرنی ہے پیار کرنا، تو پھر اگر مگر چوچے چناچے کر کے نہیں کرنا، پھر مصطفیٰ جان رحمت نہ پیار کرنا تو ہم نے وہ پیار کرنا، کیونکہ حضور کی ذات رب نے تنقید واسطے نہیں بنائی، باس واسطے نہیں بنائی کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہوتے لوگ باس مباشر کر دے رہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ نے اپنا محبوب سن عطا کیتا صرف اس واسطے کہ دل و جان نال بڑھ کے حضور نال پیار کیتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضور کا خون مبارک پی گیا، خون مبارک پی گیا۔ اور پھر یہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہے کہ جڑے جدوں کیونکہ یہ بھی بالکل بانگے دہل انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، امام علی مقام نے بھی انکار کیتا اور انہوں نے بھی انکار کیتا، اور بھی صحابہ سان جنہوں نے انکار کر دیتا، مگر نہیں نہ پاک حتیٰ کی ہاتھ نہیں جا سکتے، جو ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ جو ہے یہ نہیں جا سکتے۔ اور صاحبان جی کی شان اور یہ امام علی مقام تو پہلو ہجرت کر کے مدینہ پاک سے مکہ آگے شان بات جو پھیلتے دو، امام علی مقام نے کوفیہ نے خط لکھے، آپ بھی مدینہ تو مکہ شریف آئے، جب مکہ شریف آئے حضرت عبداللہ بن زبیر نے آپ کی خدمت درست کی تھی، حضور انہیں کوفے بلا رہے ہیں، انہیں کی گلتے نہ جاؤ کوفے کے اندر، نہ جاؤ، کسی مکہ شریف کے اندر رہو اور مکہ شریف کے اندر اعلان کرو اور بیعت کا اعلان کرو، اور سارے تو بڑھ کے اگے بڑھ کے عبداللہ بن زبیر تو ہڈی بیعت قبول کرے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے آپ نوکر بھی کی تھی، آپ کی خدمت چو بھی، لیکن وہ کوفیوں نے پورا سرار خط سان کہ جنہاں خطوں نے مجبور کر دیتا آپ کو جانے واسطے حضرت عبداللہ بن زبیر، لیکن آپ کہ جس وقت کربلا کے مار کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر اس وقت بھی بیعت نہیں کی تھی، پھر بھی بات جو بیعت نہیں کی تھی، اور آپ نے مکہ پاک کے اندر خود اعلان فرمایا اور خلافت کے امور میں سمایا، اور لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت بھی کی تھی، اور آپ مسند خلافت کے فائز ہوئے اور خلیفہ مقرر ہے مسلمانوں کے، اور مسلمانوں کی خدمت کرتے رہے۔ اور صحابہ فرمانے عبداللہ بن زبیر او جلیل القدر صحابی سی کہ جب آپ نے خلیفہ مقرر ہوئے، اس تو بعد آپ نے جناب سیدنا فاروق اعظم اور جناب سیدنا صدیق اکبر کے دور کی یاد کو تازہ فرما دیا، آپ نے آپ کے دور کی یاد کو تازہ فرما دیا۔ اور ان لوگ سن جنہیں کدی بھی حالات میں ویک کے ڈگمگائے نہیں، یہ لوگ سن جنہیں حالات کا مقابلہ کیتا ہے کہ وقت گزرتا رہا، آپ خلیفہ سن اور لوگ آپ کی بیعت کرتے سن، اور جب حجاج بن یوسف کا ہاتھ پیا بہت ظالم سی، جنہوں نے ہاتھ پیا اور ایک گورنر رہا سی، اور انہیں 40,000 فوج کا دستہ مکہ کے اندر گلیا، اور جب مکہ شریف کے اندر بھیجا تو مکہ شریف کے اندر آپ نے ٹکا کے انہوں نے مقابلہ کیتا، حتیٰ کہ سارے لوگ چھٹ گئے۔ آپ کی پوری ماں حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر 100 کے قریب لگ تک عمر ہے، آپ اس قدر کہ بڑھاپے کی عمر کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کو لائے، ماں دلاسا دے، کیونکہ حالات ایسے مان چکے سن کہ آپ محسوس کر رہے سن کہ
کہ ان دنوں کے اندر میری شہادت ہو جائے گی، کیونکہ 40,000 فوج کا دستہ نے بھیجا سی۔ ہوں اس پریشانی کی کیفیت کے اندر آپ اپنی ماں کو تسلی دینے واسطے آئے، آپ کی ماں نے کہا پتر تو حق دے یا نہیں؟ عرض کی تھی ماں میں حق دیا، مدینہ مکہ شریف کے اندر رہ کے میں حق کی لڑائی لڑتا پیا اور حق دیا۔ فرمایا پتر کہ تو حق دے تو پھر پریشان ہونے کی لوڑ نہیں، تاکہ اگر اس پوری عمر کے اندر میرا پتر اگر حق واسطے شہید ہو جائے تو میں اس کو بڑا اعزاز کی چاہیے۔ اور پھر عرض کی تھی اماں جان مل کے محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح کے حالات بن چکے ہیں کہ میرے شہید کرن تو بعد میرا موسلا بنا دیں گے، میرے ناک کن کٹ دیں گے کہ میں حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ نے کٹے سن، ایسا معاملہ بنا دیتا جائے گا۔ اب نے فرمایا بیٹا گھبرانا نہیں، کیونکہ بکری کے گلے تے جب چھری رکھی تھی نا، جس وقت گلا ذبح کیتا جاتا ہے اس وقت ہی اس کو تکلیف ہوتی ہے، باپ کو تکلیف نہیں ہوتی، کھال اتاری جاتی ہوتی، بوٹیاں بنائی جاتی ہیں، تکلیف نہیں ہوتی۔ یار ماں کی کیسی تربیت ہے اور کس قدر جذبہ ہے۔ اور پھر یہی حضرت عبداللہ بن زبیر کو مکہ کے اندر شہید کیتا گیا، کعبہ شریف کی بے حرمتی کی گئی، اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں شہید کی بھی حمایت کرتے ہیں، مروان کی بھی حمایت کرتے ہیں، حجاج بن یوسف جیسے کی بھی حمایت کرتے ہیں جگہ پہ آئے لوگ، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کو اس بے دردی نال شہید کیتا گیا۔ مکے کے چوک کے اندر آپ کی لاش کو لٹکا دیتا گیا، جب مکے کے چوک کے اندر لٹکایا چند دن گزر گئے، چند دن گزرنے کے بعد حضرت اسماء بنت ابی بکر کا جب گزر ہویا، یار پتر بھی ہوئے سامنے سولی تے لٹکے ہوئے، ماں قریب تو گزرے، ماں ادھر ویکھے بھی نہیں۔ آج بندہ رس کر رہا اسماء بنت ابی بکر اے جا سامنے چوک کے اندر لٹکایا ہوا شیر اور وجود ہے، اے تیرے پتر عبداللہ بن زبیر کا۔ فرمایا مینوں کی اس گل کی پریشانی ہوگی کیونکہ میرا پتر رب دی راہ وچ شہید ہویا، ہن چاہے اور اس بے دردی نال یہودیوں نے قبرستان کے اندر آپ کی میت مبارک نو آپ کو سٹ کیتا گیا، لیکن ماں دے لبوں تے ایک لمحے واسطے آ نہیں آئی، لیکن وہی سی کہ لوگوں واسطے عبرت بنانے واسطے لٹکایا گیا، لیکن عبداللہ بن زبیر کے سارے جسم کے خوشبوؤں کے ہونے ہونے۔ اور امیر نے پیغام بھیجا جاؤ وہ ایمان خرید کے لے کے آؤ۔ آپ کے تو لوگ آئے 100 سال کی بڈھی مائی ہو گئے، انہاں آپ نے دھری کیا نہیں، آپ آیا، آپ آ کے آتا ہے اسماء تیرے پتر کا میں لٹکا دیتا ہے چوک کے اندر۔ انہاں کیا مینوں کوئی پریشانی نہیں، ایک تے کم ہویا میرا پتر دنیا تے تکلیف اٹھا کے گیا لیکن اپنی آخرت سنوار کے چلا گیا، اپنی آخرت سنوار کے چلا گیا۔ لیکن تو اپنی دنیا کے اندر عیاشی کر لے گے، اپنی آخرت خراب کر لے گا، اس کے اندر صاحبان جی احتشام اے جذبہ کتوں ملے گا؟ ایک خوبصورت جذبہ جڑا ماما کو سی اور وہی تربیت اولاد تک کپڑ دا پیا، وہی تربیت مصطفیٰ کا اثر ہے کہ سب کچھ کٹ بھی کیا، سب کچھ ختم بھی ہو گیا، لیکن اس تک زبان ایک لمحے واسطے نہیں آئی۔ اور صاحبان جی احتشام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کر دیتا گیا، پھر آپ کی جسم مبارک میں یہودیوں کے قبرستان کے اندر ایک بے دردی نال سٹ دیتا گیا، پہلے چند دن مکے کے چوک کے اندر لٹکایا گیا اور کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی گئی، اور اس قدر معاملات خراب ہوئے کہ مسلمانوں نے اور بظاہر دنیا کے سامنے کلمہ پڑھنے والے نے اس قدر ظلم و ستم کا نشانہ حضور کی آل بیت میں بھی بنایا، حضور کے اصحاب میں بھی بنایا، لیکن انہاں ہر لمحے ہمیشہ حق کے دامن تھام کے رکھا، کبھی حق کے دامن میں چھوڑیا۔ حالات جتنے سخت آئے، جتنے مشکل آئے، لیکن حالات کو کبھی بھی ترک چھوڑیا نہیں، اس حق کے دامن میں چھوڑیا نہیں، حالات جتنے بھی سخت آ گیا۔ اے حضور کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر سن کہ جنہاں دی 17 جوابی اولا شہادت ہوئی مکہ شریف کے اندر، اور یہی عبید صحابی کہ جنہوں نے سب تو پہلے کعبۃ اللہ شریف کے اندر پہلے چمڑے کا غلاف سی، ریشم کا جڑا غلاف کعبۃ اللہ پہ پایا گیا، پہلے صحابی عبداللہ بن زبیر نے کہ جنہوں نے کعبے کے اندر ریشم کے غلاف میں لٹکایا، اور یہی صحابی رسول نے کہ جڑا حضور نے فرمایا سی نا ایسا بھی کعبے کے اندر شامل کیتا جائے جس نے آج اسی حکیم کعبہ میں وہ شامل کرنے والی بھی ہستی حضرت عبداللہ بن زبیر کی ہستی، بہت اسلام واسطے کارنامے حضرت عبداللہ بن زبیر کے، اور ہر میدان کے اندر، اور بڑی سکیالتی نا
اور بہت اچھا کار کرنا، کیونکہ حضور کے زمانے حضرت خالد بن ولید کو بڑا نصیب ہے، اور خالد بن ولید کی جڑی حکمت عملی ہوتی سی، میں اگلے دن پچھلے جمعے سے بیان کیتا جنگ موتا کے اندر جڑی آپ کی حکمت عملی سی، اس حکمت عملی کی وجہ تو اللہ خالد بن ولید کو فتح عطا فرمایا، اور انہوں نے بہت بے شمار غزوات کے اندر طرابلس کی فتح واسطے عبداللہ بن زبیر گئے، بڑے بڑے کارنامے انہوں نے، صرف حجرہ نشین ہو کے نہیں بیٹھے رہے، بڑے بڑے انہوں نے کارنامے، لیکن وقت دامت کی گنجائش نہیں کہ میں بیان کرا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے وہ حضور دے خوبصورت جانشین لوگ جڑے حضور دے صحابہ، حضور کی اہل بیت جڑے ساڈے واسطے آئیڈیل ہیں، اصل انہوں نے زندگیاں دیکھ کے اپنی زندگیاں سنوارنے کی کوشش کرے کہ کتنی حسین زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں، کتنا حسین وقت انہوں نے گزارے ہیں، اور اس حسین وقت جو انہوں نے خوبصورت منظر کو سن کے اسی اپنے اندر یہ داخل کریے کہ کس انداز کے اندر یہ دین واسطے میدان سے نکلتے سان اور میدان جانتے سان، پھر اللہ انہیں کی میں فتح عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ